بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1000 سال سے چھپی یہ تسبیح جو بھی کرے گا اس کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ آج جو قیمتی دعا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یقین کیجئے اس دعا کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی اس کی طاقت ہے، اس کو پڑھنے کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے۔ یہ وہ دعا ہے جس کو کرنے سے آپ کی زندگی میں ہر مشکلات اور پریشانی دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں آ جائیں گی، آپ کی نیک دلی خواہشات اور حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس کو حضرت ارطغرل غازی رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے۔ ارطغرل غازی اپنے ڈرامے والا نہیں سمجھ لینا، جو اصل میں ارطغرل غازی تھا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جو پہلے زمانے گزرے ہوتے ہیں، جو پہلے جنگی ہوئی ہوتی ہے یا پہلے کوئی بڑی شخصیات گزری ہوتی ہے، ان کے اوپر ڈرامے اور فلمیں لکھی جاتی ہے۔ اسی طرح ارطغرل غازی ہے۔ ارطغرل غازی وہ شخصیت تھے جنہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ کامیابی ہی ملی۔ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ ارطغرل غازی رحمت اللہ علیہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے، وہ یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ یہ بہت طاقتور تسبیح ہے، جس نے بھی یہ کیا وہ کبھی مایوس نہیں ہوا، اور یہ وظیفہ مجھے پتا چلا ہے خصوص الحکم کتاب سے جو ابن عربی نے لکھی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، حضرت ارطغرل غازی رحمت اللہ علیہ نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ان کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ملیں گی، اور وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ یہ وظیفہ کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو اس بات میں تھوڑا سا بھی شک ہے تو آپ خود خصوص الحکم کتاب سے پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی کامیابیاں ہی ملیں گی۔ اب آپ کے ذہن میں کچھ شک نہ رہے تو میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وظیفے کو کس وقت کر سکتے ہیں۔ ویسے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لو تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ ایک خاص دعا یا وظیفہ ہے۔ جب آپ نماز کے بعد کرو گے اس وقت آپ کا وضو بھی ہوگا۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لیں گے تو بہت بہتر ہوگا۔ ویسے آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے، کوئی پابندی والی بات نہیں ہے۔ اس دعا یا وظیفے کو بچہ بھی کر سکتا ہے، اور اسی طرح مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ مردوں کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے ذریعہ معاش کرنا ہوتا ہے، حلال رزق کمانی ہوتی ہے، جو کہ آج کل کے حالات میں بہت زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے، مرد تو لازمی کریں گے، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہے۔ صرف آپ ایک ہی مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو 100 بار پڑھنا ہے۔ تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے جو کمالات ہیں انشاءاللہ آپ خود دیکھ لیں گے۔ آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے، لیکن یہ وظیفہ یا دعا بہت ہی خاص ہے۔ انشاءاللہ اس کے جو کمالات ہیں، آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ سورہ اخلاص کے بہت سارے فوائد ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کرے گا، مثلا دشمنی، قرض، فتنہ۔ نمبر 2، 300 رحمت کے دروازے کھولے گا۔ نمبر 3، 30 دروازے رزق کے کھولے گا، اللہ غیب سے رزق دے گا بغیر محنت کے۔ نمبر 4، اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا۔ نمبر 5، 36 مرتبہ قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا جو یاقوت اور مرجان اور زمرد کے بنے ہوں گے۔ نمبر 8، ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ نمبر 9، 2000 رکعات نماز نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ دعا سن لیجئے گا۔
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ ایک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ اس کو پہلے آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن آپ کو اس کی فضیلتیں نہیں پتہ ہوگی۔ آپ نے اس کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ کیسے آپ کی مشکلات حل ہوں گی، ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ انشاءاللہ کوئی بھی آپ کا کام ہو جائے گا، اور آخر میں 3 بار درود پاک پڑھ لیں گے۔ آخر میں خصوصی دعا کریں تمام مسلمانوں کے لیے۔ اے گنہگاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔